بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں پر قرآن کریم کے حقوق، یہ ویڈیوز کا سلسلہ ماشاءاللہ الحمدللہ جاری ہے، اور ہم اس مقام پہ ہیں جہاں پر ہم نے یہ بات وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ نہ صرف قرآن پر ایمان، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، یہ سبھی باتیں، نہ صرف یہ سبھی باتیں بلکہ قرآن پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور انسان جتنا زیادہ قرآن سیکھے اسے اپنے علم کے حساب سے قرآن پر اتنا زیادہ عمل کر لینا چاہیے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی تصنیف اور تحریر ہم اس تبصرے کے لیے اور اس ویڈیو سیریز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بہرحال باقی تمہیدی باتیں پچھلے ویڈیوز میں ہو چکی ہیں، اس لیے میں تحریر کی طرف بڑھتا ہوں. وضاحت البتہ ہے، یہ ضروری ہے کہ عمل بالقرآن کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی. قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسان کی انفرادی و نجی زندگی سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور حاصل ہو، ان کو بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آئیں، اور ان کے معاملے میں تاخیر و تعویق کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے. یعنی ایک تو انفرادی معاملات ہیں جن کے اندر قرآن کریم کے احکامات کو نافذ کیا جانا چاہیے. جہاں تک انفرادیت کا تعلق ہے، جہاں پر انفرادی معاملے کا تعلق ہے، تو جس قدر بھی ایک انسان کے پاس قرآن کا علم ہو، اس قدر اس کی امیڈیٹ ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس علم کے حصے پر عمل کرے، قرآن کے اس حصے پر عمل کرے، اور کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ اس میں آڑے رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی بہانے کو سامنے رکھ کر قرآن کے کسی حکم پر عمل کرنے کو مؤخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر انسان ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً مجرم قرار پائے گا اور اللہ کے ہاں شدید پرسش ہوگی. اور ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے جس کی سب سے بڑی سزا خذلان اور سلب توفیق کی شکل میں ملتی ہے. بہت ہی افسوسناک بات ہے جسے اگر سوچیں کوئی غیرت مند مسلمان تو سچ مچ میں اسے افسوس ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی سزا کسی عذاب کی شکل میں نہیں آتی. یعنی اگر آپ نے قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے باوجود اس پر شخصی طور، انفرادی طور عمل نہیں کیا، تو اس کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے، اس کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ اس پر آزمائشیں آئیں، اس کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ اسے دوزخ کی آگ میں قیامت کے دن جھونک دیا جائے. اس کی سب سے بڑی سزا اس شکل میں آتی ہے کہ بالآخر مسلسل قرآن کریم کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اس انسان کی آئندہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ انسان اللہ کی نظر میں اس لائق ہی نہیں رہتا کہ یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں
جہاں پر یہ اپنے آپ کو بالکل ہی ان احکامات پر عمل کرنے سے قاصر پاتا ہے. یہ ہے سب سے بڑی سزا، اور بہت بڑی بدقسمتی اس انسان کے لیے کہ جس نے قرآن سیکھی اور اس پر عمل نہیں کیا. بہت بڑی بدقسمتی کہ اللہ نے اسے اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ قرآن پر عمل کرے. اللہ تعالی ہمیں اس سزا سے اور اس بدقسمتی سے اور اس بدنصیبی سے بچائے. آمین. حتیٰ کہ قول و کردار اور عمل و علم و عمل کا یہ فرق و تفاوت، اور لما تقولون ما لا تفعلون کی یہ کیفیت بالآخر نفاق پر منتج ہو جاتی ہے. یہی حقیقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی ہے. اکثر منافقی امتی قراءها. ماشاءاللہ یہ دونوں چیزیں اس پر تھوڑا تبصرہ اور وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یعنی آپ نے یہ کہا کہ میں قرآن پر ایمان لایا، آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، آپ نے یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور آپ نے قرآن کریم کے احکامات، حضور علیہ السلام کی سنتیں، ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، ان سب کو نظر انداز کر دیا. یعنی ایک طرف سے آپ نے یہ سب کہہ دیا اور دوسری طرف سے آپ نے اس کہنے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. پھر اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ آپ نے قرآن کریم پڑھی، قرآن کریم پڑھ کر سیکھی، قرآن کریم سمجھی، چلیے یہاں تک بھی پہنچ گئے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. تو یہی ہے وہ چیز کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اور اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت میں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ اور بہت ہی زیادہ میں کیا کہوں، بہت ہی زیادہ نفرت آمیز چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو تم کرتے نہیں. لہٰذا مسلمانوں سے یہ اپیل ہے قرآن کی، مسلمانوں کو یہ وارننگ ہے قرآن کی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اسے کر کے دکھاؤ، اور جو نہیں کرتے اسے مت کہو. بہرحال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں اکثر منافقی امتی قراءها، یعنی میری امت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد قراء کی ہے. اب قراء کون ہیں؟ قراء وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں قراءت کے ساتھ، اور قرآن کریم بڑے پیارے پیارے انداز میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے مذاکرے کہتے ہیں، قرآن کریم پر ممکن ہے کہ تدبر و تفکر بھی کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ فہرست میں کہیں نظر نہیں آتے. لہذا یہ ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منافق کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ تعداد جو منافقین کی ہوگی میری امت میں وہ قراء کی ہوگی. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. لہذا سلامتی کی راہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا جس قدر علم بھی انسان کو حاصل ہو اس پر وہ حتی الامکان فوری طور پر عمل شروع کر دے. یہ نہیں کہ سوچے کہ
بھائی آج سے عمل کروں گا، کل سے کروں گا، اگلے سال سے کر دوں گا، آج یہ ختم ہو جائے پھر سے کر لوں گا، یہ میرا جو ہے پروجیکٹ ہے یہ ختم ہو جائے اس کے بعد عمل کرنا شروع کروں گا. نہیں نہیں نہیں، یہ سب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں قابل قبول یہ ہے کہ جس قدر اللہ نے آپ کو قرآن کا علم عطا فرمایا، آپ کو اس علم پر عمل کرنا پڑے گا، اور آپ مکلف بن جاتے ہیں اسی لمحہ اس علم پر عمل کرنے کی. بہرحال رہے دوسری قسم کے احکام، یعنی اجتماعی احکام. ایک تو انفرادی ہو گیا، ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کہ انفرادی معاملہ قرآن کے ساتھ یا قرآن کے احکامات کو بجا لانے کا کس طرح سے ہو. اب یہ ایک اجتماعی معاملہ کیسا ہو، یعنی وہ جو ایسے اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں جن پر ایک فرد کا کلی اختیار حاصل نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص بجائے خود مسئول مکلف نہیں ہوتا. اور اگرچہ وہ اس پر ضرور مکلف ہے کہ اپنی امکانی حد تک حالات کو بدلنے اور ایسا اجتماعی ماحول برپا کرنے کی سعی و جہد کرے جس میں پورے کا پورا قرآن سمویا جا سکے اور اس کے تمام احکام کی مکمل تنفیذ کی جا سکے. یعنی ایک انسان اجتماعی معاملات، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو یا حکومت ہو، ان معاملات پر انفرادی طور قدرت نہیں رکھتا، لیکن اسے چاہیے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے کا ماحول قائم کرے، اس طریقے کا انقلاب بپا کرے جہاں پر قرآن کو بحیثیت نظام زندگی نافذ کیا جا سکے، جہاں پر اسلامی احکام کو، جنہیں ہم شریعت کہتے ہیں، بتمام و کمال عملی طور پر معاشرے کے اندر کار فرما دیکھا جا سکے. ان حالات میں اس کی یہ کوشش اور جد و جہد معذرتاً الی ربکم، اور ان اجتماعی احکامات کی بالفعل تعمیل کے قائم مقام ہو جائیں گے. یعنی اگر ایسا سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کسی ایسی نظام زندگی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں جو کہ کافرانہ نظام زندگی ہے، وہ بہرحال ہر جگہ ہے اس وقت میں کم سے کم، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر یہ نظام ٹکے گا نہیں، بہرحال لیکن اس وقت ہے، اور وہ اس نظام کو بدلنے کی اور اس نظام کو ہٹا کر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، تو وہ معذرتاً الی ربکم، یعنی اپنے رب کے دربار میں ایک ویلڈ ایکسکیوز پیش کر سکتا ہے کہ اے میرے رب، میرے پاس اجتماعی اسلام نافذ کرنے کی وسائل نہیں تھے، لیکن میں نے حتی الامکان تیرے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد جاری رکھی. لہٰذا یہاں پر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے